الرحمن الرحیم۔ آج 12 رمضان المبارک کی شب کو ہم نے جو منزل پڑھی اس کے اندر جو پہلا عنوان قائم کیا گیا وہ یہ تھا کہ پانی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں میں سے ایک پانی کی نعمت کو ذکر فرمایا۔ یہاں پر یہ 10 نمبر آیا ہے مبارکہ سے لے کر 21 نمبر آیا ہے مبارکہ، اور رکوع نمبر 8 ہے جس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ النحل ہے، فرمایا گیا کہ لوگوں میں وہ رب ہوں کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے، فرمایا جسے تم پیتے ہو۔ درخت شاداب ہوتے ہیں، چوپائے سیراب ہوتے ہیں، کھیتیاں، درخت، پھل پھول وغیرہ اگتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کی رنگینیاں پانی کی وجہ سے ہیں۔ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ آج ہمیں جو پانی ملتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں ان میں سے بڑی نعمت پانی کی نعمت ہے۔ اور پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ اور پھر فرمایا میں وہی رب ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنا تعارف کروایا، فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے پانی اتارا، فرمایا میں وہ ہوں کہ جس نے دن رات کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ دن ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پورا دن تمہارے لیے ذریعہ معاش کو بنایا تاکہ تم کھاؤ اور پیو، اور پھر فرمایا رات تمہارے لیے بنائی اس لیے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہارے لیے رات کو اس لیے بنایا کہ تاکہ تم رات کو آرام کر سکو۔ دنیا میں ایسے بھی خطے موجود ہیں کہ جہاں پر دن ہی رہتا ہے، 6 مہانت دن رہتا، 6 مہینے رات رہتی ہے یہ، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے خطے پر کتنا کرم فرمایا کہ 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات۔ فرمایا کہ دن میں تم روزی روٹی کماؤ، دن میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تم سارا دن محنت کرو۔ اور پھر فرمایا رات کو میں نے اس لیے بنایا، اندھیرے میں رکھا تاکہ میرے بندے آرام سے سو سکیں۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں اسی کے ساتھ کیلنڈر وغیرہ بھی آپ شمار کرتے ہیں، شمس و قمر کا حکم کو میں نے مسخر کیا۔ اور اسی طرح فرمایا تمہارے لیے سمندر جاری کیے، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے سمندر جاری کیے تاکہ تم تر و تازہ گوشت کھا سکو، تاکہ اس کے ذریعے، کشتی کے ذریعے تم سواریاں کر سکو، اور تمہارے لیے پھر ان سمندروں میں سے موتی بنائے تاکہ تم اپنا زیور بنا سکو۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اور پھر فرمایا تمہارے لیے پہاڑ کھڑے کیے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے میسج یہ دیا، فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عقل مند بندے اس کاموں سے عبرت حاصل کریں، وہ میری نشانیاں طلب کریں۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کون ہے ایسا بندہ جو میری نعمتوں کا شمار کر سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا کہ میری نعمتیں اس قدر بھی نعمتیں ہیں کہ ان کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگلی موضوع کے اندر، فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ وہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ اس وقت فرمائیں گے کہ میری امت کے اندر یہ جرم پائے جاتے تھے۔ اپنی امت کے عیب بھی بیان کریں گے، اپنی امت کی اچھائیاں بھی بیان کریں گے، اپنی امت کے وصف بھی بیان کریں گے، اپنی امت کی کمیاں بھی بیان کریں گے۔ سارے نبی اپنی امت کی گواہی دیں گے، مگر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی، میرے کریم آقا علیہ السلام گواہ بن کے نہیں آئیں گے بلکہ شفیع بن کے آئیں گے۔ وکیل ہوتا ہے نا، وکیل مقدمے کو لڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میرے مجرم نے یہ جرم بھی اس سے ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، پھر بھی اس کی سزا میں کوئی کمی کر دی جائے، اس سے غلطی ہو گئی، بادشاہ سلامت جج سے کہتا ہے کہ جسٹس صاحب اس سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے محبوب وکیل بن کے نہیں آئیں گے، وکالت کرنے نہیں آئیں گے، اللہ کے محبوب امت کے لیے شفیع بن کے آئیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ میری امت سے غلطی ہو گئی تو اسے معاف فرما دے۔ وکیل وہ ہوتا ہے کہ جو جج سے عدل لے کر دیتا ہے، شفیع وہ ہوتا ہے جو مالک سے فضل لے کر دیتا ہے۔
عدل اور فضل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بروز قیامت مشرکین بتوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ ہمیں چھوڑ دیں، اگر یہ وقت ہم سے گزر گیا، ہم گواہ ہوتے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے اور تیری عبادت کریں گے، تیرے حبیب کے آنے کا استقبال کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب میرا وعدہ اٹل آ چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر، الموت حیاتی خیر لکم، فرمایا لوگوں میرا مر جانا بھی تمہارے لیے بہتر، تمہارے میں زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو سیراب کرتے ہیں، ہمارے دل مطمئن ہوتے ہیں جب آپ کا والضحیٰ کا مکھڑا دیکھ لیتے ہیں، واللیل کی زلفیں دیکھ لیتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا اس دنیا سے جانا ہمارے لیے کیسے بہتر۔ یہ 84 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر آگے یہ ذکر آ رہا ہے، 18واں رکوع ہے، اس کے اندر ذکر کیا گیا، کریم آقا السلام نے ارشاد فرمایا میرا تم سے چلے جانا بھی بہتر، تمہارے میں زندہ رہنا بھی بہتر۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے حبیب اس دنیا میں ہوں تو سمجھ آتا ہے بہتر ہیں، اس دنیا سے چلے جائیں تو کیسے بہتر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا ظاہراً پردہ کر لوں گا، اپنی قبر کا ایک پردہ اوپر اوڑھ لوں گا، فرمایا لوگوں چلے جانا میرے لیے بہتر ہے، یہ پردہ کچھ لوگوں کے لیے تو ہوگا کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ فرمایا جب میں زندہ تھا ابو جہل بھی مجھے دیکھتا تھا، ابو بکر صدیق بھی مجھے دیکھتا تھا، عتبہ اور شیبہ بھی مجھے دیکھتے تھے، علی المرتضیٰ بھی مجھے دیکھتے تھے۔ فرمایا جب میں چلا جاؤں گا عتبہ اور شیبہ کو نظر نہیں آؤں گا، ابو بکر صدیق کو پھر بھی نظر آؤں گا۔ آج بھی ابو بکر صدیق والی آنکھ کو، عثمان غنی پاک کی آنکھ کو، عمر فاروق والی آنکھ کو، ذوالنون مصری والی آنکھوں کو آج بھی وہ نظر آتے ہیں، مگر ان کا پردہ ہے ابو جہل عتبہ اور شیبہ سے پردہ ہے، ولید بن مغیرہ جیسے سے پردہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے کریم آقا اسلام نے فرمایا جب میں قبر میں پہنچ جاؤں گا، فرمایا جب کسی بندے کی میرے سامنے جب کسی کے اعمال اچھے عمل پیش کیے جائیں گے، اب یہ ہم بیٹھے ہیں نا تو آج کا عمل بھی مصطفیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں جب تمہارے اچھے عمل میرے پاس ہوں گے، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا فرماؤں گا۔ تو آج ہماری کتنی خوش قسمتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنا کرم ہے، اتنی طویل ہم نے جو تراویحیں پڑھی، اس کے بعد تھکاوٹ کے باوجود، نیند کے آثار کے باوجود آپ بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، فرمایا جب یہ نیک عمل کرتے ہیں تو میں اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہوں، سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، میری امت نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ آج ہم قرآن کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے جتنی دیر بھی بیٹھتے ہیں گویا کہ ہم سینہ مصطفیٰ ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جب گناہ گار کوئی گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بھی میرے حضور پیش ہوتا ہے، فرمایا جب اس کا گناہ پیش ہوتا ہے فرمایا میری رحمت اس کے لیے بھی ہوتی ہے۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جب اس کا گناہ میرے سامنے پیش ہوتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا کہ باری تعالیٰ بھول گیا یار، نادان بندہ تھا، کمزور ہے، تیرے گناہ کو، تیرے عذاب کو نہیں جھیل سکے گا، تیری پکڑ کو نہیں جھیل سکے گا، تیرے امتحانوں کے قابل نہیں، باری تعالیٰ کمزور آدمی ہے، تو کرم فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، ولید بن مغیرہ ایک کافروں کا، منافقوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ تو جو اگلی آیت ہے مبارکہ 90 نمبر سے لے کر 100 نمبر تک یہ جو آیتیں آ رہی ہیں، تو ولید بن مغیرہ جس کا دل اتنا پتھر دل تھا کہ وہ رحم نہیں کھاتا تھا، سب سے زیادہ بچیوں کو جس نے درگور کیا تھا اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، سب سے زیادہ جس نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، سب سے زیادہ مسلمانوں کو جس نے تکلیف پہنچائی تھی اس کا نام ولید مغیرہ تھا۔ یعنی کہ جہاں پر برائی ہوتی تھی وہاں پر ولید بن مغیرہ ہوتا تھا، اور جہاں پر اچھائی ہوتی تھی اس کا مخالف سب سے پہلے ولید بن مغیرہ ہوتا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے جب یہ نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اتنی آیت مبارکہ عظیم ہے، اس کے اندر 3 برائیوں اور 3 اچھائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو آیت مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت خیر و شر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ خیر و شر کی سب سے جامع آیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 بلائیاں جو انسان کو کرنی چاہیے، فرمایا عدل کرے اپنے ہر معاملے کے اندر، امیر کے ساتھ ہو، غریب کے ساتھ ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، ہر معاملے میں عدل کرے۔ پھر فرمایا دوسرا، فرمایا کہ وہ احسان کرے، کوشش کرے کہ اپنے معاملات میں، یاد رکھیے کہ احسان پیسوں کا نہیں ہوتا فقط، ہم نے شاید سمجھا کہ شاید پیسے دے دیے تو احسان کر دیا، کسی کی مدد کر دی تو احسان کر دیا۔ اچھے انداز میں کسی کو بلا لینا یہ بھی احسان ہے، اچھے انداز میں سلام لے لینا یہ بھی احسان ہے، کسی کی غلطی ہونے کے باوجود اسے معاف کر دینا یہ بھی احسان ہے، اگر لڑائی ہوگی صلح کر لینا یہ بھی احسان ہے، مختلف رستے میں سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی احسان ہے۔ جتنی چیزیں صدقے میں آتی ہیں اتنی چیزیں احسان میں آتی ہیں، مختلف انداز میں قول کریم، اچھا قول کہہ دینا یہ بھی احسان ہے، اپنے گھر میں اچھی باتیں کر دینا یہ بھی احسان ہے، کسی کے عیبوں پر پردے ڈال دینا یہ بھی احسان ہے۔ احسان کے بے شمار قسمیں ہیں۔ اور پھر فرمایا تیسرا، پہلا عدل، دوسرا احسان، پہلا عدل، دوسرا احسان۔ اب تیسرا خاص کر کے بڑا قابل توجہ نقطہ ہے، فرمایا جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، فرمایا یہ بھی احسان ہے۔ یہ 3 بلائیاں ہیں، پہلی عدل کی، دوسری احسان کی، تیسری قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق کی۔ یاد رکھیے آپ کے اچھی زبان، آپ دوسرے معاشرے میں جب آپ اچھی بولی بولیں، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنی مل کے اندر، اپنی کسی کاروبار کے لحاظ سے دکان کے اندر، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی زبانیں بولیں، گھر میں آئیں اپنی بیوی کے ساتھ اگر ہمارا ترش رویہ ہے، سخت لہجہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ سخت لہجہ ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سخت لہجہ ہے، تو فرمائیے یاد رکھیے گا وہ اچھا برا لہجہ وہ آپ کا وبال جان بنے گا، وہ عذاب کا مستحق بنے گا۔ اچھا لہجہ وہی ہوتا ہے جو گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کی کہ حضور دنیا کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا لوگوں ساری کائنات میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ فرمایا میں اس لیے تم سے اس ایک وجہ سے بھی بہتر ہوں، فرمایا خیرکم من اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر اس لیے ہوں کہ میں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہوں۔ پھر اس میں 3 برائیوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ یاد رکھو یہ 3 برائیاں ہمیں چھوڑنی ہوگی۔ اور آج وصال مبارکہ ہے حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کا بھی، تو ہم آپ کے وصال سے کی نسبت سے یہ توبہ کریں گے ان 3 برائیوں کو سن کے کہ یا باری تعالیٰ ہم آئندہ یہ برائی کبھی نہیں اپنائیں گے۔ پہلی، ہر قبیح قول و عمل کو ہم ترک کریں گے، ہر برے قول اور عمل کو ترک کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ بولیے ہر برے عمل کو، ہر بری بات کو ہم چھوڑ دیں گے۔ قول و عمل کو اکٹھا بیان کیا گیا، عمل بہت زیادہ برے عمل ہمیں جانتے ہیں ہم کون کون سے برے عمل ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہر وہ عمل سے رک جائیں گے جس عمل سے شریعت نے منع کیا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے کسی بھی حوالے سے ہے، چاہے وہ چھلے پہننے سے لے کر چاہے کسی انداز میں بھی ہے، ہم اس برے سے رک جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم حد سے تجاوز کبھی نہیں کریں گے، ہم حد سے تجاوز یعنی تکبر کرنا، ظلم کرنا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن اور صاحب قرآن کی حقانیت کے ایک موضوع تھا، فرمایا کہ جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو تم کہتے ہو، کفار اور مشرکین کا شیوا تھا یار، پہلے تو آپ اور بار کہتے تھے جس طریقے سے کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پہلے شراب کی اتنی حرمت نہیں تھی، کہا گیا کہ جب آپ شراب پیتے ہیں تو مسجد میں نہ آیا کریں، نماز کے قریب نہ جایا کریں۔ پھر اس کو حکم کو بدل گیا، قرآن مجید میں تقریباً 300 سے زیادہ آیات ایسی ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد دوسری جگہ کوئی اور آیت آ گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ کافر ایسے کہتے ہیں آپ یہ تو اپنے پاس سے گڑھ لیتے ہیں، ایسی باتیں، ایسی کام آپ اپنے پاس سے گڑھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ایک حکم کی جگہ جب دوسرا حکم لاتے ہیں
تو تم کہتے ہو یہ اپنے پاس سے گڑھ لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمام حکم ان سے کہہ دو یہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور روح القدس یعنی کہ جبریل امین اسے لاتے ہیں۔ فرمایا وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ایک اجمی آتا ہے جو عربی بھی نہیں ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کبھی جھوٹوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن اور صاحب قرآن کی نشانیوں کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا قرآن کے اندر جتنا کچھ بھی ہے اسے من و عن صدق کے دل سے اسے تسلیم کر لینا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اور پھر فرمایا تم اللہ کے ہاں اس کی سزا پاؤ گے یہ جو تم ایسے کام کرتے ہو۔ دنیا کے حقیر مال کے بدلے اللہ کے وعدوں کو کبھی نہ بیچو، اور اس کی بہت زیادہ تشریح ہے اللہ کے وعدے ہم کیسے بیچتے ہیں، مختلف انداز میں ہم بیچتے ہیں، اللہ کریم اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا لوگوں ہر اچھا مومن انشاءاللہ العزیز فرمایا کل قیامت والے دن اور اس دنیا میں بھی اسے زندگی کی اللہ رب العزت مزے عطا فرما دے گا۔ آمدنی تھوڑی بھی ہوگی مگر اللہ رب العزت اس کی زبان پر شکر کے کلمے جاری فرما دے گا، ناشکری اس سے دور فرما دے گا۔ عزیزان گرامی قدر یہاں پر فرمایا گیا کہ مجبوراً کلمہ کفر کہنے کے بارے میں یاد رکھیے گا، اگر کسی انداز میں کوئی ایسا آدمی جس کے کان کے اوپر، اب تو ایسی باتیں نہیں ہیں، پہلے دور میں اس طرح بہت ہوا کرتا تھا، تلوار رکھ دینی، کان کے اوپر جو ہے پسٹل وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں رکھ دینی کہ جس کی وجہ سے کہنا کہ آپ کلمہ کفر کہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں اگر آپ کا دل مطمئن ہے میری جانب جھکا ہوا ہے، تم اگر اپنی زبان سے اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ لو، ہاں تمہارا دل گواہی دے رہا ہو، فرمایا وہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف مائل ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا پھر بھی کافروں سے سنگت رکھتے ہیں، کافروں سے یاری رکھتے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے، اہل سنت میں داخل ہو چکے، بد مذہب سے دوسرے مذہب والوں لوگوں سے جو محبتیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وہ تیار ہو جائیں، ان کے لیے عذاب الہی آ پہنچا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں حلال کھاؤ، حرام کو ترک کر دو، وہ دن قریب ہے۔ فرمایا وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ اس کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جانے لگا گا۔ فرمایا کہ لوگوں اس بستی کی مثال جس کے لوگ باشندے اس میں رہنے والے امن و چین سے رہ رہے تھے، ہر طرف وافر رزق موجود تھا، پھر اللہ رب العزت کا پیغام آیا، فرمایا کہ انہوں نے جھٹلایا اور پھر آخر کار عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ ایسی بڑی بڑی بستیاں تھیں جن کے اوپر بڑا پہلے انہوں نے جھٹلایا، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ پھر فرمایا لوگوں اللہ کا دیا ہوا حلال رزق کھاؤ۔ بعض اوقات انسان سارا دن محنت کرتا ہے، یہاں پر ایک قابل توجہ نقطہ ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، مگر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، کوئی آخر میں ایسی کوئی ہلکی سی برائی کر دیتا ہے کہ اس کا سارا مال حرام میں چلا جاتا ہے۔ جس طریقے سے دودھ کا پورا ایک من ہو، کتنا ہو، ایک من کیا ہو، دودھ ہو، اس میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ سارا دودھ کیا ہو جاتا ہے، سارا دودھ ناکام حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے کچھ لوگ سارا دن محنت کرتے ہیں مگر اس کے باوجود اپنی محنت کی ہوئی کمائی کو حرام سے بنا لیتے ہیں۔ اس کی حرام کی کیا صورتیں ہیں؟ مثال کے طور پر کسی کی خیانت کا، کسی کی بددیانتی کا کمایا ہوا پیسہ اس میں شامل کر لینا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے، وہ جان بوجھ کے اگر 10 منٹ بھی جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے وہ اس نے غفلت کی، اس کو اب جو 10 منٹ کے اس کو جو پیسے ملے وہ اس میں شامل ہو گئے، جو اس نے سارا دن 12 گھنٹے کام کیا تھا اس میں شامل ہو گئے، اس کی وجہ سے اس کا سارا رزق حرام ہو گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں حلال کھاؤ، حرام کو ترک کر دو۔ عزیزان گرامی قدر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان نیت اور اعمال کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ جس دن ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر دیا جائے گا،
ہر شخص کا عمل اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا قیامت والے دن۔ کہاں لٹکایا جائے گا؟ گردن کے اندر لٹکایا جائے گا، اور کہا جائے گا اسے پڑھ، یہی تیرے لیے حساب ہے۔ تختی ڈالی جائے گی۔ یہ مجرم ہوتا ہے نا، جیل میں جائے تو یہاں پر ایک تختی لکھ کے اس کی تصویر کھینچتے ہیں، اس کے اوپر اس کا نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے، FIR نمبر لکھا ہوتا ہے، کس جرم میں آیا اس کا مقدمہ نمبر لکھا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت والے دن، فرمایا ان لوگوں کو جن کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اعمال ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ سب کو، جنتی اور جہنمیوں کو، سب کو ان کی گردنوں میں وہ تختی ڈالی جائے گی، جس کو کہا جائے گا اس کو پڑھو، اس کو اٹھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا جو ظالم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اس کا بوجھ اتنا ہوگا اس تختی کا کہ ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر اس گردنوں کو جوڑا جائے گا، پھر وہ ٹوٹ جائیں گی، پھر جوڑا جائے گا، پھر ٹوٹ جائیں گی۔ اسی طریقے سے فرمایا یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمت سے دور رہنے والے ہیں، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے طلبگار ہیں۔ مالک کائنات ان بندوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر یہاں پر آخر میں ایک دو موضوعات رہ گئے، تو آخر میں یہاں پر سکندر ذوالقرنین ہوا تھا بادشاہ، اس کا ذکر آیا تھا۔ کیا نام تھا؟ سکندر ذوالقرنین۔ یہ بات بڑی مزے والی اور محبتوں والی سننے والی ہے۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہت کی ہے۔ کتنے ہوئے ہیں؟ 4 ایسے کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر جنہوں نے بادشاہت کی ہے۔ کتنے ہوئے ہیں؟ 4 ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ جو مسلمان تھے ان میں پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جنہوں نے پوری کائنات کے اوپر حکمرانی کی۔ زمین کا کوئی بھی ذرہ ایسا خالی نہیں تھا جو ان کی بادشاہت میں نہیں آتا۔ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، فیصل آباد میں، محلہ مصطفیٰ آباد میں بیٹھے، اس پر بھی ایک وقت تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ رہ چکے تھے۔ اور پھر جو دوسرے تھے مسلمان بادشاہ، ان کا نام سکندر ذوالقرنین تھا۔ کیا نام تھا؟ پہلے کا کیا نام تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے کا حضرت سکندر ذوالقرنین۔ اور 2 کافر گزر چکے ہیں، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ ایک کا نام تھا نمرود۔ کیا تھا؟ نمرود ایسا بندہ تھا کہ جس نے پوری روئے زمین کے اوپر سارے خزانوں کا مالک وہ تھا۔ اور پھر ایک تھا بخت نصر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ بخت نصر۔ یہ بخت نصر اور دوسرا کافر کون تھا؟ نمرود۔ یہ 2 تھے۔ یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ مسلمان کتنے تھے؟ پہلا کون سا تھا؟ دوسرے سکندر ذوالقرنین، اور کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر تھا۔ اب یہاں پر اور 5ویں امام جو آئیں گے جو پوری روئے زمین پر بادشاہت کریں گے، ان کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ کیا نام ہے؟ امام مہدی علیہ السلام۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ جو سکندر ذوالقرنین تھا، چونکہ اس کا ذکر ہے تو پر میں صرف اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین نے اس کی فتوحات کا عالم یہ نکالیے کہ اس نے فجر کے وقت گھوڑا نکالا، اپنے لوگوں کو ساتھ لیا، فتح کرتا یہ شام تک وہاں پہنچ چکا تھا جہاں پر سورہ غروب ہوتا ہے۔ اتنا تیزی سے یہ سفر کرتا تھا، اور پھر اگلے دن وہاں سے اس نے سفر شروع کیا۔ اتنا تیزی سے سفر کا یہ کرتا تھا، یہ فتوحات کرتا ہی جاتا۔ لوگ اس کے نام سن کے جناب اپنے ہر چیز چھوڑ دیتے، سرے خم کر لیتے، اور ان کے جگہ کے اوپر، شہروں کے اوپر ان کے جھنڈے پہلے ہی لگ چکے ہوتے۔ جہاں پر سورج طلوع ہوتا تھا اگلے دن یہ وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ پہلا دن جہاں پر غروب ہوتا، دوسرے دن یہاں پر طلوع ہوتا، تیسرے دن اس نے کیا کیا؟ اس نے 2 پہاڑوں کے درمیان فتح کرنے کے لیے گیا، یعنی کہ جنوب کی جانب گیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک قوم ہے جو ہمیں بڑا تنگ کرتی ہے، جس کے ظلم سے ہم بڑا تنگ آ چکے ہیں۔ وہ شام کو نکلتے ہیں، ہمارا سب کچھ وہ کھا جاتے ہیں۔ تو آپ ایسا کیجئے، یہ پہاڑ میں رہتے ہیں، تو آپ ان کو تباہ کریں، ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ یہاں پر ایک دیوار بنا دی جائے، اس دیوار کو قائم کر دیا جائے۔ وہ دیوار بنائی گئی، اس کے اندر شیشے ڈالے گئے، یعنی کہ بڑی مضبوط ترین وہ دیوار بنائی گئی۔
جس کو دیوار صد سکندری بھی کہتے ہیں، صد سکندری، صد یعنی کہ بہت مضبوط اور طاقتور تھی۔ اس میں رہنے والے یاجوج ماجوج تھے۔ یاجوج ماجوج وہ ایسی قوم ہے، اب بھی وہ موجود ہے، وہ قیامت کے قریب وہ نکلے گی، اور بڑے بے شک تقریباً 100 کے قریب مفسرین نے یہ لکھ دیا ہے کہ لوگوں وہ بہت قریب ہے، یاجوج ماجوج نکلا ہے، بہت قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ تو بہرحال اب وہ یاجوج ماجوج کیا کرتی ہے، وہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتی ہے، وہ پتھر جو ہے اتنا چاٹتی ہے، اتنی وہ بھوکی اور قوم ہے، وہ اتنا چاٹتی ہے کہ شام کو جب ہوتا ہے تو انہیں باہر سے تھوڑی سی روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب دیوار ٹوٹنے والی۔ اگلے دن وہ اٹھتے ہیں کہ اب تھوڑی رہ گئی، ہم اگلے دن اٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہم اب دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جیسے اس دیوار کی جانب جاتے ہیں، وہ دیوار اللہ کی قدرت سے دوبارہ وہ تر و تازہ یعنی کہ موٹی تازی بن جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت وہ نکلیں گے ایسے کہ ان کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مسلمان ہوگا، کیونکہ یولد الفطرت علیہ السلام، ہر بچہ اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے والدین چاہتے ہیں، چاہیں تو انصاری بنا دیں، یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، کیا بنا دیں، لیکن اللہ رب العزت ساری مخلوق کو پہلے مسلمان پیدا فرماتا ہے۔ ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو دیوار کو یعنی کہ چاٹے گا، اس کی بچے کی وجہ سے وہ دیوار فوراً پھٹ جائے گی، ان میں سے باہر نکلیں گے، پھر ان کے سامنے جو آئے گا، حتیٰ کہ جو آئے گا وہ سب کو کھاتے پیتے جائیں گے۔ پہاڑ آئیں گے، ان کے سامنے درخت آئیں گے، جانور آئیں گے، جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب کو کھاتے پیتے جاتے۔ یہاں پر ہمارے استاد ایک لڑکا تھا، وہ کھانا بڑا کھاتا تھا، مدرسے میں ہوتے نا کہیں بھوک بڑی لگتی ہے، وہ کھانا بڑا کھاتا تھا۔ تو جب وہ کھانا بڑا کھاتا تو ہمارے استاد پتہ کیا کرتے تھے، تجھے بھی اس صد سکندری میں ڈال دینا ہے، تو بھی یاجوج ماجوج کے ساتھ والی قوم ہے۔ تو یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اتنے سخت و عمل تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا یہ میں نے انتہائی مختصر سا آپ کے سامنے سکندر ذوالقرنین کا واقعہ نقل کیا، اور پھر یہاں پر منکرین آخرت کا جو کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے جناب، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس زعم باطل کہتے ہیں برے گمان کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، جو اللہ رب العزت تمہیں پہلی دفعہ جب تم کچھ نہ تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہارے نام کے ساتھ ابھی کچھ بھی نہیں لکھا تھا، نہ ملک صاحب نہ صاحب لگا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اگر میں اس وقت تمہیں بنا سکتا ہوں تو میں دوبارہ بھی تمہیں بنا سکتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض بندے کو جلا دیا جائے، اس کی راکھ کو لے کر آپ 100 سمندروں میں بھی ڈال دیں، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن وہاں سے بھی اکٹھی کر کے انسان کو دوبارہ پیدا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر جو منکرین آخرت ہیں، جو آخرت کے بارے میں یاد رکھیے گا، ہمارے بھی کچھ لوگ منکر کے آخرت کے منکر ہیں، مسلمان بھی منکر ہیں۔ منکر آخرت کا وہ نہیں ہوتا، منکر آخرت کا جو آخرت پر عمل کرے، آخرت کو یاد کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، پتہ چلتا ہے اس نے آخرت پر یقین کیا۔ فقط اپنی زبان سے کہنا، جس طریقے سے منافق کہا کرتا تھے، فقط اپنی زبان سے کہنا جی میں بڑا مانتا ہوں، آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، آخرت پہ یہ یقین رکھنا صرف اپنے قول سے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ دل سے یقین رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر کہا کہ جو آخرت کے یعنی کہ جو انکار کریں گے، اب ان کو وجہ کیا ہوگی، سزا کیسے ملے گی؟ کہا گیا کہ ان کو گھٹنوں کے بل جہنم کے گڑھے کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ جیسے مجرم ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہ سعودی والے کس انداز میں گردنیں اتارتے ہیں، یہ بندے کو 2 زانوں بٹھاتے ہیں، کیسے بٹھاتے ہیں، 2 زانوں بٹھاتے ہیں اور گردنیں ان کی جھکا دیتے ہیں، اوپر سے ایک تلوار والا ہوتا ہے تو اس کی گردن ایسے کاٹ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ ان کو ایسے یعنی کہ جہنم کے گڑھے کے اوپر بٹھا دیا جائے گا، اور پھر بٹھا کر درجہ بدرجہ، جہنم کے مختلف درجات ہیں، درجہ بدرجہ ان کو وہاں پر پھینکا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں آخرت پر صدق دل سے یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔